اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے بس یا علی کرتے رہو، یا غوث کرتے رہو. دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہے. سرکار غوث پاک ہم کو آپ کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، مدد کے لیے تشریف بھی لاتے ہیں. آپ کا یہ جملہ ختم ہونے سے پہلے غوث پاک کی مدد نصیب ہوتی ہے. میرا بگڑا دل سنوار دو، میرے بگڑا دل سنوار دو میرے خواجہ، مجھ کو نواز دو میرے خواجہ، مجھ کو نواز. میرا بگڑا دل سنوار دو، میرے بگڑا دل سنوار دو میرے خواجہ، مجھ کو نواز دو میرے خواجہ، مجھ کو نواز. جو بے روزگار ہیں روزگار کا فرمائیے. اور اپنی نواز آپ کے مرید، آپ کے فقیر دور سے آئے ہیں. آپ ہی کا فرمان ہے کہ نیک مرید میرے لیے اور میں گناہگاروں کے لیے ہوں. غوث پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں. ہماری جھولی بھر دیجیے، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا. میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا، میں مرید ہوں. غوث پاک آپ نے اپنے در پر آنے والوں کو سب کو نوازا. یہ دور دور سے آپ کے فقیر، آپ کے مرید، آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں. آج آپ کے عرس کی رات ہے، کسے خالی نہ لوٹائیے، سب کی جھولیاں بھر دیجیے. ماں ہماں محتاج تو حاجت روا، ماں ہماں محتاج تو حاجت روا. المدد یا غوث اعظم سید. میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں. میں آج سے آلموسٹ تقریباً 14 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت نیا نیا میں اس طرف آنا شروع ہوا تھا 2007-8 کی. تو ظاہر ہے کہ میری کوئی ویڈیوز بھی نہیں تھی، مجھے اس طرح کوئی جانتا بھی نہیں تھا. تو میں گولڈرا دربار پہ گیا. اس وقت تو ہم بریلوی تھے، ابھی ٹرانزیشن پیریڈ میں تھے. چینج تو فروری 2008 اور پھر الٹیمیٹلی 28 مئی یوم تکبیر کے دن، جس دن پاکستان نے اٹامک بلاسٹ کیے تھے 1998 میں، اور 28 مئی 2008 کو ایگزیکٹلی اس کے 10 سال کے بعد اس تو بڑا اٹامک بلاسٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو میں نے پہلی دفعہ اعلان حق بلند کیا. تو یہ میں آپ کو 2007 کے اینڈ کی بات کر رہا ہوں. تو میرا چھوٹا بھائی، اس کا نکاح تھا، تو اس نے کہا جی میں نے گولڈا شریف نکاح پڑھوانا ہے، ادھر کے مفتی صاحب سے بات کریں. تو میں قریب ہی رہتا تھا، میرے آفس کی طرف سے جو رہائش تھی وہ وہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر واکنگ ڈسٹنس پہ تھی F11 میں، اور یہ E11 بنتا ہے. تو میں اکثر عصر کی نماز گولڈا شریف پڑھتا تھا، پھر مغرب عشاء پڑھ کے آرام سے رات کو واپس آتا تھا. میں بھی بڑی کوشش کی تھی انہیں بابا پڑھنے دی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ بابوں کی موت میرے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے، تو علمی موت. تو وہاں جو مفتی صاحب تھے نا، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یہاں پہ عورتیں آ کے مزار پہ سب کچھ کرتی ہیں، اور خدا حضرت نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے، اور آپ لوگ بھی مانتے ہیں کہ عورتیں، اور وہاں لکھ کے بھی لگایا ہے انہوں نے کہ عورتیں مزار پہ نہیں آ سکتی، لیکن تھوک کے حساب سے عورتیں آتی ہیں. اور چونکہ چندہ دیتی ہیں نا، تو اپنا چندہ کون چھوڑ سکتا ہے، مجھے بتائیں آپ. تو میں نے انہیں کہا کہ انہیں روکا کریں. اور لوگ تو ڈائریکٹ سجدے بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے لکھ کے لگایا نا، یا کوئی سجدہ نہ کرے، یعنی وہ لکھ کے نا اپنی ذمہ داری پوری سمجھتے ہیں. تو میں نے اس وقت بھی یعنی اس حمیت کے اندر کہ بریلوی مسلک کو یہ لوگ بدنام کر رہے ہیں کہ بریلوی مسلک میں تو قبروں کو سجدہ نہیں ہے، عورتیں مزار پہ نہیں جا سکتی، یہ بریلوی مسلک کی بات کر رہا ہوں. تو یہ لوگ بدنامی کر رہے ہیں اور وہابیوں کو موقع دے رہے ہیں کہ ہمارے خلاف بولیں. تو میں نے انہیں کہا کہ حضرت یہ کام تو آپ نہ کریں، آپ لوگوں کا کام ہے کہ انہیں زبردستی روکیں. انہوں نے کہا زبردستی تو ہم نہیں روک سکتے اس طرح کسی کو، لکھ کے لگا دیا تو کافی ہے. اس ٹائم بھی میرا دماغ دیکھو کتنا چلتا سی. میں کہا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں، اگر کوئی شخص یہاں مزار پہ کھڑا ہو کر صاحب مزار کو گالیاں دینا شروع کر دے، ننگی پیر میل شاہ صاحب کو، تو پھر آپ یہاں یہ لکھ کے لگائیں گے کہ صاحب مزار کو ننگی گالیاں دینا منع ہے، اس پہ اکتفا کر لیں گے، اور جس کا دل کرے آ کے بابے کو پکار کے گالیاں نکالے، کہتے ہیں ایسی ہڈی پسلی توڑ دیں گے. میں نے کہا دیکھ لو، تمہارے نزدیک بابوں کی عزت اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے ہے، جو اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں شرک کر کے. جی سورہ مریم میں لکھا ہے قریب ہے آسمان پھٹ پڑے.
اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ پروٹوکول نبی کو بھی نہیں حاصل الرحمن ولدا، وہ اب انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. اب یہ بھی ایک شرک کی فارم ہے نا. یعنی شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر زمین و آسمان کے احساسات ہوتے نا وہ پھٹ پڑتے کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. یعنی شرک اللہ کو گالی دینا ہے. تم بابوں کو گالی دینا تو برداشت نہیں کرو گے، اللہ کو لوگ گالی دے رہے ہیں تم لوگ برداشت کر رہے ہو. خیر وہ لاجواب ہو گئے اس معاملے میں. پتہ نہیں شاید میرے یہ جملے کو اللہ کی بارگاہ میں ایسے مقبول ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جتنی چولیں ہل رہی تھیں، ان کی منجی کی چارپائی کی چولیں جو ہل رہی تھیں، وہ میرے سے ہی ٹھکوائیں کہ الحمدللہ اب چوں چوں آنا بند ہو گئی ہے. وہ اب جو چوں چوں آ رہی ہے نا وہ ان کی چیخیں ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی حمیت اپنے بزرگوں کے لیے، اللہ رسول کے لیے کوئی حمیت نہیں ہے. داؤد میں ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک صحابی نے آ کے حضور کو سجدہ کیا. آپ فرمایا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں وہ نجدیوں کے علاقے میں کوفہ میں، یہ سارے فتنے کوفے سے ہی نکلے ہیں، ہیرا نامی ایک جگہ وہاں گیا تو وہاں میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں. آپ تو اللہ کے نبی ہیں تو آپ کو کیوں نہ سجدہ کریں؟ اجتہاد کیا. یہ کہتے ہیں نا اجتہاد قیاس. اوے صحابی کا بھی قیاس اور اجتہاد قرآن و سنت کے خلاف ہو تو قبول نہیں ہے. یہ اجتہاد کیا کہ وہ اپنے سردار کو کرتے ہیں، ہم ادھر کیوں نہ کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامنوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو سجدہ نہیں کرنے دیا، اور اس میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں، جب میں مر جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. اچھا اتنا صحابہ کو پتا تھا قبر پہ سجدہ نہیں کرنا، تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا اپنے خامدوں کو سجدہ کریں. یعنی وہ بھی سجدہ تعظیمی. عبادت کا سجدہ تو آدم علیہ السلام کو بھی فرشتوں نے جو کیا وہ تعظیم کا تھا. عبادت کا سجدہ ہمیشہ سے اللہ کے لیے خاص ہے. یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جو سجدہ کیا وہ تعظیم کا سجدہ تھا، ٹو باؤ ڈاؤن. تو جو نبی کا پروٹوکول نہیں ہے، تم لوگ مزارات کے ساتھ وہ سب کچھ کرتے ہو. یہ تو اللہ نے نبی کو پروٹوکول نہیں دیا. تم نے اپنے بابوں کو، بزرگوں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مانا ہوا ہے، اور یہ تو نبیوں کا پروٹوکول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں فرما رہا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول. عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی. قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے، اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی. کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے. اللہ اکبر. یعنی عیسیٰ ان کے والدہ کھانے کے محتاج تھے. اور یہ کمزوری اللہ کے ساتھ تو اٹیچ نہیں ہے. سورہ الذاریات میں آیا نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کھلاتا اور پلاتا ہے، اللہ خود کچھ نہیں کھاتا. تو یہ اصل میں سمجھایا جا رہا تھا اس لیول پہ اتر کے کہ انبیاء کرام بھی کھانے پینے کے محتاج ہیں، وہ بھی اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. اس پہ ہی تو میں نے بولا تھا کہ عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. وہ عیسیٰ جو اولو العزم پیغمبر ہیں، 5 پیغمبروں میں سے، محمد رسول اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اور نوح نجی اللہ علیہ السلام اجمعین. سورۃ الاحزاب میں، سورہ شورى میں یہ 5 بڑے پیغمبر آئے. اور عیسیٰ تو پھر عیسیٰ ہیں جی. ایسے معجزات کسی پیغمبر کو نہیں ملے کہ مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے اذن سے، مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور وہ پرندہ ہو جائے اللہ کے اذن سے، اور جو کوڑی ہیں ان کو شفا دینا اللہ کے اذن سے، اور جو پیدائشی نابینا ہے ان کو ہاتھ پھیرنا، ان کی آنکھیں آ جانا اللہ کے اذن سے. اور ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کھانا کھایا کرتے تھے. اور ان کی ماں اولیاء کی سردار مریم. اچھا ایران والوں نے سیدہ مریم کے اوپر ایک فلم بنائی ہے جس طرح اصحاب الکہف پہ بنائی ہے نا، اور حضرت یوسف علیہ السلام پہ. سیدہ مریم کے اوپر، مریم مقدس، وہ آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ مریم نے اپنی زندگی کس طرح وقف کی تھی اللہ کے لیے. وہ کوئی عام عورت نہیں تھی، اللہ نے انہیں چنا تھا، اور وہی اس قابل تھی کہ اتنی بڑی شخصیت کی والدہ بنتی. اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا
کہ دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے. دیکھو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں اور انہیں دیکھو یہ کس طرف الٹے پھرے جا رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا کہ کیا تم اللہ کے سوا من دون اللہ, یہ کہتا ہے من دون اللہ کافروں کے لیے ہوتا ہے, بتوں کے لیے ہوتا ہے. من دون اللہ ہر وہ ہستی ہے جسے آپ بھی اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر لیں, اگرچہ وہ حزب اللہ ہے, لیکن جب اللہ کے مقابلے پہ آئے گی پھر ہم توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہیں گے اللہ کے مقابلے پہ یہ کوئی شے نہیں ہے, اللہ کے مقابلے پہ. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. کیا اللہ کے سوا ایسی ہستی کو پکار رہے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے؟ اگر عیسیٰ اور ان کی والدہ کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو بابت شاہی کوئی نہیں. یہ لوگ کہتے تھے وہ سال لکھا ہے کہ ان کی عبادت کرتے ہو, ہم تو بابوں کی عبادت نہیں کرتے. میں نے کیا کہا تھا, آگے چل کہ عیسیٰ اور ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. عبادت تو پرانی بات ہو گئی نا. اللہ نے کہا کہ نفع نقصان کا چونکہ یہ مالک نہیں ہے لہذا عبادت نہیں ہو سکتی. اصل وجہ تو ہے نفع نقصان کا مالک ہونا. اور تم لوگ تو کہتے ہو 11ویں پہ دودھ نہیں دیا تو بھینسیں خشک ہو جائیں گی. جی تم لوگ کہتے ہو کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو لے نہ جائیں. کتنے نہ لے جان. اللہ تو کہہ رہا ہے عیسیٰ ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. اور سیم الفاظ ہمارے نبی کے لیے آئے ہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 میں. جا کے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ لو اگر کسی کو شک ہے. اے نبی تم فرما دو کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے, اور اگر میں خود سے غیب جان لیتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا, مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. میں تو نہیں ہوں سوائے اس کے کہ ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا, یعنی پیغمبر بنا کے اللہ نے مجھے بھیجا ہے. اس آیت کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں, سورۃ الاعراف آیت نمبر 188. اگر نبی اسلام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں تو میں کیوں نہ کہوں کہ بابت شاہی کوئی نہیں. پچھلے دنوں بھی انہوں نے ایک میرا جملہ پکڑا کہ جی یہ کہہ رہا جی کہ انبیاء اولیاء فرشتے تو شاہی کوئی نہیں اللہ کے مقابلے پہ. نہیں تو آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ فرشتے انبیاء اولیاء اللہ کے مقابلے پہ بڑی شاہ ہیں؟ کہو ہے تو میں کافر ڈکلیئر کراں گا. آج تک میں کسی کو کافر نہیں کیا. اے جملہ بولو میں تواڈے تے کفر دا فتویٰ لاواں گا. دین اور کیا ہے؟ یہی تو ہے دین. اللہ کے مقابلے پہ جب بات ہوگی تو وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب فرمایا کرتے تھے پھر جب توحید بیان ہوگی تو آٹومیٹکلی گستاخی تو ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ لحاظ کوئی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں جو فرمایا ہے نا آیت نمبر 17 میں, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ لوگ کھلے کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. اے نبی ان سے فرماؤ بھلا اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. قل فمن یملک من اللہ شیئا, بابت شیء کوئی نہیں. بتاؤ کوئی اللہ کا کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ کو اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں انہیں ہلاک کر دے. ہلاک کا لفظ آیا کیونکہ اللہ جب اپنی توحید اسٹیبلش کرے گا تو غصہ اگرچہ کرسچنز پہ ہے لیکن چونکہ انہوں نے نبیوں کو کھڑا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کو اپنی توحید اسٹیبلش کرنے کے لیے کوئی شرم نہیں ہے کہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہیں کوئی توہین شمار نہ کر دے. اللہ نے کلیئر کٹ کہا کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ ان کی ماں کو ہلاک کر دے تو تو شاہی کوئی نہیں. اب دیکھیں غصہ تھا کرسچنز پہ, ایگزامپل سیٹ کی پیغمبروں کو ٹارگٹ کر کے. کیوں بات سمجھائیے. اور یہ ہمارے نبی کے لیے بھی ہے. قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. اے نبی تم فرماؤ اللہ اکبر, اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے میرے صحابہ کو ہلاک کر دے تم کس زوم میں ہو کہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے؟ ہم تو خود اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. جب توحید بیان ہوگی تو یہی ریشو پروپورشن بیان ہوگا. 3 دفعہ قرآن میں آیا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, سورۃ الانعام, سورہ یونس, سورہ الزمر. اے نبی تم فرماؤ کہ میں خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. اگرچہ نہیں کرنی تھی, سمجھانے کے لیے. 18 انبیاء کا نام لے کے اللہ نے سورۃ الانعام میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اگر یہ بھی شرک کرتے نا ان کے بھی سارے اعمال برباد کر دیے جاتے. تو کیا اللہ تعالیٰ توہین کر رہے ہیں نبیوں کی؟
جب اللہ کی بات ہوگی پھر یہ بات کریں گے کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں اور باقی ساری مخلوقات شے ہی کوئی نہیں اللہ کے مقابلے میں. ایک مفتی نے اپنے کتے کو حلال کرنے کے لیے، اپنے شرکی عقیدے کو حلال کرنے کے لیے کہا کہ یہ تو شیطان نے بھی کہا تھا کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، آدم تے شے ہی کوئی نہیں. دیکھو خود سے بنایا. ایک کیڑی آیت ہے، کیڑی حدیث ہے. قرآن میں تو قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ ہے اور اللہ نے بتایا کہ ابلیس نے کیا کہا تھا. ابلیس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں اور آدم تے شے ہی کوئی نہیں. اس نے کہا تھا میرے جیسا کوئی نہیں ہے. انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے. اللہ سے تو اس نے کبھی کمپیئر ہی نہیں کروایا تھا. اس نے اپنے آپ کو کہا تھا میں آدم سے بہتر ہوں. اس نے کہا تھا کہ ابلیس کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، آدم تے شے ہی کوئی نہیں. اس نے یہ نہیں کہا تھا اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. اگر یہ مانتا ہوتا اللہ کا ماننے والا تو اللہ اگر ہمیں حکم دینا کسی جانور کے آگے بھی جھکنے کا تو ہم وہ بھی حکم مانیں گے اس کا. وہ تو اللہ کا باغی تھا. اسی لیے پیر نصیر الدین صاحب نے ایک پوری کتاب لکھی ہے کیا ابلیس عالم تھا. مولویوں نے، صوفیوں نے اپنے بزرگوں کے فاسد عقائد چھپانے کے لیے کہا او جی ابلیس شیطان کو بھی بڑا علم سی تو گمراہ ہو گیا. تو انجینئر صاحب کے ایویں کولو گلا کتنے لکھے شیطان کو علم سی؟ کیڑی آیت ہے، کیڑی حدیث ہے؟ علم ہوتا تو یہ کرتا. علم اس کے پاس ہے جو کہتا ہے قرآن بخاری مسلم میں یہ لکھا ہے اس پہ چلو، اور تم لوگ کہتے ہو کہ ان کو شوکیس میں ہی رکھو، اس پہ چلو جو بابے کہہ رہے ہیں. گدھے کی مثال تو تم لوگ ہو. علماء یہود کو اللہ نے کہا تھا نا کہ ان کی مثال گدھوں کی سی ہے. جس طرح گدھا کتاب سے استفادہ نہیں نہ کر سکتا، ان کی کتابوں میں لکھا تھا آخری نبی نے آنا ہے، انہوں نے استفادہ نہیں کیا. جس طرح ان کی کتابیں ان ماڈرن گدھوں پہ لدی ہوئی ہیں یعنی شوکیسوں کے اندر، اور یہ اس کو پڑھ کے اپنی نماز بھی رفع الیدین کے ساتھ نہیں کر پا رہے اپنے بابوں کے پیچھے. یہ گدھوں کی مثال ہے. دیکھا آپ نے، وہ مثال جو ان کے خلاف تھی انہوں نے دوسروں کے اوپر فٹ کر دی. تو جب توحید کی بات ہوگی پھر اس طریقے سے ہی چیزیں اسٹیبلش ہوں گی. پھر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی نبی کو نبوت دیں، رسالت کے ساتھ مبعوث کریں، حکمت دیں اور وہ لوگوں سے کہے کہ لوگوں میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کے. اللہ اکبر. بلکہ وہ کہے گا کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، بسبب اس کے کہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے اور پڑھاتے ہو. کیا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے گا کہ فرشتوں کو اور پیغمبروں کو رب مان لو؟ کیا وہ تمہیں حکم دے گا کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاؤ؟ یہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرما رہا ہے. جب توحید اسٹیبلش ہوگی پھر اس لیول پہ اتر کے سمجھانا پڑے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے اس بات سے کہ لوگ کہیں کہ تم اللہ کے بندے ہو، اور نہ کوئی مقرر فرشتہ اس کی مجال کہ اسے کہا جائے کہ بس تو اللہ کا بندہ ہی ہے، ایسے آگے نہ بڑھ. اور پھر اللہ تعالیٰ میں اگر کوئی اس چیز سے تکبر کرے اور شرمندہ ہو کہ اسے اللہ کا بندہ کہا جائے، قیامت کے دن ہم جمع کر لیں گے اور عذاب دیں گے ایسے لوگوں کو. حالانکہ ایسا ہوا نہیں ہے، سمجھانے کے لیے. تو قرآن پاک میں یہ جو آیات ہیں وہ توحید کو اسٹیبلش کرنے والی ہیں. تو یہ آپ سمجھیں یہ ہر جملہ اپنی اپنی جگہ بالکل درست ہے. جب آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹتے ہیں نا پھر وہ جملے ہو جاتے ہیں خراب. قرآن میں 180 ڈگری ایک دوسرے کے خلاف سٹیٹمنٹس ہیں جس سے آپ قرآن کا مذاق بڑی آسانی سے اڑا سکتے ہیں اگر آپ کو قرآن نہیں آتا. لیکن اگر آپ قرآن والوں سے پوچھیں گے، سنت والوں سے پوچھیں گے تو آپ کو سمجھائیں گے اگرچہ یہ بالکل اپوزٹ سٹیٹمنٹس ہیں لیکن دونوں درست ہیں. سورہ قصص میں آیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. بے شک اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اب مجھے بتائیں اگر ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ نبی ہدایت ہی نہیں دیتے تو اس نبی کا ہم کلمہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے. اور قرآن میں سورہ شورا میں دوسری جگہ پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ انک لتہدی الی صراط مستقیم. اے نبی بالضرور تم ہدایت دیتے ہو سیدھے راستے کی طرف. یا اللہ جی یہ کیا؟
ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی تم جس سے محبت کرو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ ہدایت دیتا ہے۔ ادھر آپ فرما رہے ہیں کہ بے شک رسول اللہ ہی ہدایت، اور دیکھیں بالکل 180 ڈگری، لا تہدی نہیں ہدایت دے سکتے، لتہدی اگر یہ الف ہٹ جائے نا بالکل عربی میں الٹ ہو جاتا ہے، ضرور تم ہی ہدایت دیتے ہو۔ دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں۔ جو بدقسمتی پہ اترا ہوا ہے، جو ہدایت قبول کرنے والا نہیں ہے، نبی علیہ السلام اس کی تقدیر نہیں بدل سکتے، وہ صرف اللہ ہی بدل سکتا ہے۔ یہ ہے انک لا تہدی، اے نبی تم نہیں ہدایت دے سکتے۔ اور وہ جو ہے انک لتہدی، وہ یہ ہے کہ جو ہدایت قبول کرنا چاہے یقیناً آپ کی دعوت حق پہ جب وہ لبیک کہے گا وہ صراط مستقیم تک پہنچ جائے گا۔ دیکھا 180 ڈگری سٹیٹمنٹس ہیں لیکن بیک وقت درست ہیں۔ اور یہ میری سٹیٹمنٹس اٹھاتے ہیں، ان بچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ ساری سٹیٹمنٹس خود احادیث کی کتابوں میں موجود ہوتی ہیں، ان بچاروں نے جاہلوں نے پڑھی کچھ نہیں ہوا۔ اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا۔ ہاں، اور یہ کس کے بارے میں؟ یہ علی اجویری صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے اپنے پیر صاحب کے بارے میں، ابو الفضل ختلی کے بارے میں۔ اور وہ ہمارے مصباحی صاحب شریف آدمی بیچارے وہ سنا رہے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا تھا اللہ کے بندو اس طرح سونے ہونے لگ پڑے تو یہ نبی کے ساتھ ہوتے، صحابہ کے ساتھ ہوتے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر جب کچھ غریب اصحاب آئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ نقل کیا قرآن میں، اے نبی تمہارے پاس جب یہ اعرابی لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے لیے کوئی سواری اور جانے کا سامان ارینج کر دیں، یعنی اتنے غریب کہ گھوڑا بھی نہیں، تو ہم بھی آپ کے ساتھ جا کے رومن امپائر کے خلاف لڑیں گے غزوہ تبوک کے موقع پر۔ تو اے نبی جب تم ان سے کہتے ہو کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ تمہاری مدد کر سکوں، تو یہ اس حال میں تم سے واپس لوٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ ہم نبی کے ساتھ جہاد میں نہیں جا سکتے۔ تو حضور نے اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا کیوں نہیں ہو گیا؟ وہ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کیا تھا، سونے کی اشرفیاں اور اونٹ، وہاں نبی علیہ السلام نے تو نہیں، اوپر نیچے سونا ہو گیا تھا، اور وہ بھی حضرت عثمان نے کوئی اوپر نیچے دیکھ کے نہیں، وہ محنت سے کمائے ہوئے تھے۔ تو یہ تمہارے بزرگ پھر چندہ کیوں مانگتے ہیں اگر اوپر دیکھ کے نیچے دیکھ کے سونا بناتے ہیں؟ بابا جی ہاں، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہو تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے؟ IMF کا قرضہ کیوں نہیں معاف کروا دیتے؟ وہ اگلے دن مصباحی صاحب نے کہا نا جی دادا دربار جاؤ نا، IMF کے پاس کیوں جاتے ہو؟ دیکھو یار ایک خود بزرگاں نے منجی ٹکوانے جے، تو اندازہ کریں نبی علیہ السلام کا تو یہ سٹیٹس ہے، اور اولیاء کے امام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اب حال دیکھیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو تمہیں پتہ ہے میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا، تم نے خلافت کی ذمہ داریاں میرے اوپر ڈال دی ہیں، تو میرے بیوی بچے کہاں سے کھائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت اوپر دیکھے تو سونا، نیچے دیکھے تو سونا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ ابو بکر جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرا بابا تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ تو پھر صحابہ نے مشورہ کر کے ایک مہاجر کے برابر ان کا وظیفہ مقرر کیا۔ اس زمانے میں کہانیاں نہیں ہوتی تھیں بھائی، یہ ساری کہانیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، اور جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو ان کے پاس پھر یہ ہے کہ جی انجینئر کے سر کی قیمت مقرر کر دو، یہ آخری حل ہے ان کے پاس۔ ہمیں اپنا ایمان ان سے منوانا پڑتا ہے، یعنی یہ میں ایک درد کے طور پہ بات کر رہا ہوں، مجھے کوئی غرض نہیں ہے، میں تو ان کے بزرگوں کے ایمان کا بھی آپ کو سٹیٹس بتا دیا، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں تو آپ کو پتا ہے کسی اور نیچر کا بندہ ہوں، میں صرف رونا رو رہا ہوں کہ ہماری عوام ان سے سرٹیفکیٹ لے ایمان کے، یہ کہتے ہیں، جبکہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ ایک جنگ کے دوران ایک کافر میرے تلوار کے نیچے آ گیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، میں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا، بعد میں میرے دل میں قلق تھا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو ایک دن حضور کا موڈ ٹھیک دیکھ کے نا میں نے کہا یا رسول اللہ اس طرح ایک جنگ میں ایک مہم کے دوران ایک کافر جب میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، لیکن میں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ دیا تھا تو پھر بھی تو نے اسے قتل کر دیا؟ کہا یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا،
نبی علیہ السلام کو جلال آ گیا. آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا, اسامہ تو کیا کرے گا, اسامہ تو کیا کرے گا. جب وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور کلمہ پڑھتا ہوا تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا, اور حضور یہ جملہ ریپیٹ کرتے رہے, اسامہ تو کیا کرے گا, اسامہ تو کیا کرے گا. اور اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا, آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا, یہ گناہ تو مجھ سے دھل جاتا. عین میدان جنگ میں موت کے ڈر سے اگر کوئی کلمہ پڑھے تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں ظاہری کلمے کا احترام کرنا ہے. آپ کعبے کی چھت پہ بھی کھڑے ہو کے کلمہ پڑھے تو یہ کہیں گے نہیں تیرا فرقہ ہمارے نزدیک جہنمی ہے, تو ابھی بھی مسلمان نہیں ہے. یہ لوگ نہیں مانیں گے آپ کی بات. اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو نبی علیہ السلام یہ تربیت کر رہے ہیں کلمے کا احترام کرو. اور پھر اس سے ایک مدنی پھول یہ بھی نکلا کہ اسامہ ابن زید کو جب حضور نے پوچھا تھا کہ تو نے اس کا دل چیر لیا تھا, تو وہ کہتے کہ جی جب غوث قطب ابدال بابے اپنے مریدوں کے دلوں کے حال جانتے ہیں تو میرے تو گھوڑے کے قدموں کی خاک, جو انہوں نے کہانی بنائی ہوئی ہے, وہ نتنوں میں بیٹھے, اس کو کوئی غوث قطب نہیں پہنچتا. جی میں نے یا رسول اللہ دل چیر لیا تھا. نہ اس زمانے میں یہ عقیدے نہیں ہوا کرتے تھے. تو اس پہ میں نے کہا تھا اسامہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں, یہ ہر جگہ فٹ ہوتا جائے. علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بنو امیہ تھے شے ہی کوئی نہیں. ہاں جی.